अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। नाज़रीन, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है, ये सुप्रीम कोर्ट के आज एक मोअज़्ज़ज़ जज ने शेर पढ़ा है। और शेर पढ़ा है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, यानी सेनेट के इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जो पेशी थी उस मौके के दौरान। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को आज सुप्रीम कोर्ट ने खरी खरी सुना दी और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी अपने मौक़िफ़ पे डटे रहे कि आइन के मुताबिक वो जो बैलेट की सिक्रेसी है, वोट जो सिक्रेसी है उसको नहीं तोड़ सकते। और अगर बल्कि उनका मौक़िफ़ था कि वोटिंग के बाद, बैलेटिंग के बाद भी वो इस सिक्रेसी को कायम रखना आइन के तकाज़ाओं के मुताबिक है। आज सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान पेश हुए। उसमें क्या कार्रवाई होती रही, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ क्या रहा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो मौक़िफ़ क्या रहा, मियाँ रज़ा रब्बानी अटॉर्नी जनरल की सारी गेम कैसे बिगाड़ दी, ये सारे तफसील इस वीडियो में हम पेश करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर करें। तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए। आज सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को महज इसलिए तलब किया था कि इलेक्शन कमीशन सेनेट के आने वाले इंतखाबात, जिसमें हार्स ट्रेडिंग की बहुत सी बातें हो रही हैं और एक वीडियो भी सामने आ चुकी है, तो इलेक्शन कमीशन से ये पूछा गया था कि आप बताएं कि करप्शन को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या इक़दाम किए हैं। जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रोस्ट्रम पे आए तो उन्होंने अदालत में यही मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इलेक्शन एक्ट जो है, इलेक्शन एक्ट खुद वो उसमें कई चीज़ें मौजूद हैं जिसके ज़रिए हम प्रैक्टिस को रोक रहे हैं, रोकते रहे हैं और रोकते रहेंगे। न फ़कत ये, लेकिन हमने जो पॉलिटिकल विंग है, जो मॉनिटरिंग विंग है, उसको मजबूत किया है। इसके अलावा फैसिलिटेशन सेंटर और कई अहम मामला जो हैं उस पर हमने जल्दी से इक़दाम उठाएँ ताकि इलेक्शन को शफाफ इलेक्शन बनाया जाए। बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये कहना था कि आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत जो कुछ इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में दिया गया है हम उससे पूरी बखूबी वाकिफ़ हैं और उसी हिसाब से हम चल रहे हैं ताकि इलेक्शन को शफाफ बनाया जाए। इस जवाब पे सुप्रीम कोर्ट के बेंच मुतमईन नहीं हुई और चीफ जस्टिस का कहना था कि नहीं, आप बात को समझने की कोशिश करें, बात को गहराई से समझें, मामूल की बात नहीं है, आप मामूल की बातें कर रहे हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, ये तो होता रहता है, लेकिन आपको इस मामले को समझें, गहराई से समझें। अब गहराई से समझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई आर्डर भी नहीं दे सकता, मतलब नहीं दे रही थी। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो अपनी बात पे कायम रहे थे, वो इलेक्शन एक्ट के मुख्तलिफ हवाले दे रहे थे, उनको बता रहे थे कि हमने करप्शन को रोकने के लिए जो अदालती आर्डर है उसको पढ़ा है, उस पर जवाब जमा करवाया है, रिपोर्ट जमा करवाई है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पे और मज़ीद इक़दाम उठाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी बात नहीं मान रही थी और आखिर में उस रिपोर्ट को तकरीबन खारिजी करार दे दिया, अदम एतमाद का इज़हार कर दिया। तो इसका मतलब उस रिपोर्ट को अदालत ने नहीं माना। इसमें 2-3 चीज़ें हुई। एक तो जैसा कि आइन के आर्टिकल 226 में सीक्रेट बैलेटिंग का जिक्र है, तो सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस एजाजुल हसन उन्होंने जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि आप का क्या मतलब है, जो वोट की सीक्रेसी है उसका मतलब क्या है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वोट की सीक्रेसी का मतलब है कि उस वोट की निशानदेही ना हो सके, ये यानी वोटर की शनाख्त न हो सके, ये वोट की सिक्रेसी है। जिस पे अदालत ने फिर सवाल किया कि ये कहाँ कानून में लिखा हुआ है कि वोटर की सिक्रेसी को कब तक बरकरार रखना है। ये अदालत के मुख्तलिफ सवालात थे। अब जस्टिस एजाजुल हसन या जस्टिस उमरता बंदयाल की जो ऑब्जर्वेशन थी वो तकरीबन हुकूमती जो तजावीज़ आई हैं उसमें उसकी उस तरह की थी जैसे कि गुज़िश्ता दिन अटॉर्नी जनरल की तजवीज़ आई कि जो ओपन बैलेटिंग है, ये ओपन बैलेटिंग होगी सेनेट के इंतखाबात में, वो भी वोट सीक्रेट नमूने डाला जाएगा, तरीके से डाला जाएगा, लेकिन उसका सीरियल नंबर जो है वो होगा
یہ نہیں جو ووٹ ڈالے گا اس کو دیا جائے گا ووٹر کو، اور کاؤنٹر سائن وہ الیکشن کمیشن کے پاس رہے گی، یہ ایک تجویز آئی تھی۔ تو آج جسٹس اعجاز الحسن نے اسی تجویز پہ زیادہ زور رکھا، اور بلکہ یہ کہا کہ اگر الیکشن کمیشن اس پہ غور کرے کہ جو بیلٹ جو ووٹنگ ہے وہ بھلے سیکریٹ رہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اوپن بیلٹنگ ہو، لیکن جب کبھی ضرورت پڑے تو وہ دی جائے، کسی جو کوئی متاثر مانگے یا جو کوئی پارٹی لیڈر وہ مانگے اگر الیکشن کمیشن سے، تو اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ قومی اسمبلی کے انتخابات میں بھی ریٹرننگ آفیسر ووٹر جو ووٹس ہیں وہ ان کے تفصیل منگا لیتے ہیں، بیلٹ پیپر منگا لیتے ہیں، تو پھر یہاں سینٹ انتخابات میں اس طرح کیوں نہیں ہوتا، جس پہ چیف الیکشن کمشنر اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، بیلٹ کی سیکریسی کو وائلیٹ اگر کیا گیا تو، اور الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ سیکریٹ بیلٹنگ سیکریٹی ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے سیکریٹ ہوتی ہے۔ پھر جب سیریل نمبر کا معاملہ آیا تو اس سے پہلے مطلب کئی مرتبہ عدالت نے کہا، اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی جو بینچ میں موجود تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک راستہ دینے کی کوشش کی کہ آپ خود مختار ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ کے پاس وسیع اختیارات ہیں، آئین نے آپ کو اختیارات دیے ہیں، ہم آپ کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن کام آپ نہیں کرنا ہے۔ آپ جو رپورٹ لائے ہیں کیا اس رپورٹ پہ ہم اعتماد کر سکتے ہیں؟ کیا اس رپورٹ کی روشنی میں آپ اقدامات اٹھائیں گے؟ تو اس پہ تھوڑا چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے باقی ممبران وہ ریلیکس بھی ہوئے، لیکن باقی جو معزز ججز تھے انہوں نے کافی ٹف ٹائم دیا، اور ایک موقع پہ تو چیف الیکشن کمشنر کو عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ کنفیوز لگ رہے ہیں، آپ جلدی میں لگ رہے ہیں، آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں، آپ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کریں، آپ کا جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ آپ سمجھنا نہیں چاہتے یا سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں، آپ کو ہمارا سوال جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا۔ اس طرح آج عدالت کے ریمارکس تھے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے، اور چاروں ججوں کے جو سوالات تھے انہوں نے کچھ کنفیوز بھی کر دیا چیف الیکشن کمشنر کو، لیکن چیف الیکشن کمشنر اپنی بات پہ قائم رہے کہ ووٹ کی جو سیکریسی ہے وہ برقرار رہنی چاہیے، اور اس پہ الیکشن کمیشن کا اتفاق ہے۔ اور سیریل نمبر ہے وہ بات تب آئی جب اٹارنی جنرل نے کہا کہ میرے پاس ایک اسکیم ہے، میرے پاس کچھ تجاویزیں، ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آزاد اور خود مختار ادارہ ہے، اگر وہ سنیں تو وہ ان کو اڈاپٹ کر سکتا ہے، وہ ان کو منظور کر سکتا ہے، وہ ان کی روشنی میں کام بھی کر سکتا ہے۔ جبکہ سپریم کورٹ کا یہ خیال تھا، جو آج کے ریمارک سے یہ تاثر ملا کہ سپریم کورٹ کا یہ خیال تھا کہ الیکشن کمیشن اس ساری اسکیم کو بغیر چھیڑے، یعنی آئین کا آرٹیکل 2183 اور الیکشن ایکٹ 2017 اس کے پیرامیٹرز میں رہتے ہوئے کوئی ایسا ضابطۂ اخلاق تیار کرے یا کوئی ایسے رولز تیار کرے جس میں اگر مستقبل میں کسی سربراہ کو یا کسی پارٹی کو ضرورت پڑے تو وہ جو سیکریٹ بیلٹنگ ہے اس کو اوپن کروایا جا سکے۔ یہ عدالت کی رائے، مطلب عدالت کے جو کچھ ریمارکس ہے، بلکہ جسٹس اعجاز الحسن نے یہ بھی کہا کہ اگر الیکشن کمیشن اس پہ غور کرے تو کیسا ہوگا، تو اس پہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ یہ تو پھر وائلیشن ہو جائے گی رولز کی، لاز کی۔ بہرحال اٹارنی جنرل نے اپنی اسکیم دی، اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ایک اسکیم دینا چاہتے ہیں، الیکشن کمیشن اس پہ عمل کرے تو ہو سکتا ہے ایک مشکل جو ہے وہ آسان ہو جائے، جس پہ میاں رضا ربانی نے اعتراض کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے اٹارنی جنرل جو حکومت کے چیف پرنسپل آفیسر ہیں، لا پرنسپل آفیسر ہیں، وہی ریفرنس لائے ہیں، وہی حکومت کا موقف بیان کر رہے ہیں، وہی ساری جو کانسٹیٹیوشن میں جو کچھ ہے اس کی مطلب ان کا موقف جو صدارتی ریفرنس میں وہ اپنی تشریح کروانا چاہتے ہیں۔ اب وہ جو اسکیم دے رہے ہیں، وہ جو تجویز دے رہے ہیں، تو وہ تو حکومت کی تجویز ہوگی، حکومت کی تجویز تو صدارتی ریفرنس میں بھی آ گئی ہے۔ تو یہاں پہ میاں رضا ربانی آگے روسٹرم پہ چیف الیکشن کمشنر ان کی سب کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ مائی لارڈ، جو اٹارنی جنرل صاحب کہہ رہے ہیں یہ ایک پارٹی کی رائے ہے، اور اس پارٹی کی رائے ہے جو یہ صدارتی ریفرنس بلائی ہے، تو
اس پہ تمام باقی اس میں اسٹیک ہولڈر ہیں اس کیس میں، تو وہ معترض ہوں گے، ان کو اعتراض ہوگا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ الیکشن کمیشن تو آزاد اور خود مختار کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اس کو تو آزاد طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ 3 بجے تک کی مہلت دے چکی تھی، یعنی 1.5 گھنٹے کی مہلت الیکشن کمیشن کو دے چکی تھی کہ اٹارنی جنرل کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس اسکیم پہ غور کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں، پھر ہمیں بتائیں۔ لیکن جب میاں رضا ربانی نے اعتراض کیا اور اٹارنی جنرل کی والی جو اسکیم تھی اس پہ جب انہوں نے اعتراض کیا تو پھر معاملہ نکل گیا، اٹارنی جنرل کے ہاتھ سے بھی نکل گیا، اور چیف جسٹس کو بھی وضاحت کرنا پڑی کہ ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں کہ وہ خود مختار ہے، آزاد ہے، وہ اس سارے جو پیرامیٹرز آئین اور قانون کے اس میں رہ کر اپنے اختیارات استعمال کریں، ہم الیکشن کمیشن کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ تو کل تک چلا گیا۔ الیکشن کمیشن جو آخری وقت تک وہ اسی بات پہ ڈٹا رہا ہے کہ جو ووٹ کی سیکریسی ہے، ووٹ کی سیکریسی آئین اور قانون کے تحت ہے، اور سیریل نمبر کی جہاں تک بات ہے، جو اٹارنی جنرل کی تجویز تھی کہ بیلٹ پیپر پہ سیریل نمبر ہو، یعنی ووٹر کو جو ملے گا اس پہ سیریل نمبر ہو، اور جو الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا یعنی انتخابات کے سینٹ کے انتخابات کے دوران اس پہ جو کاؤنٹر سائن ہوں گے اس پہ بھی سیریل نمبر ہو۔ یہ بات بھی چیف الیکشن کمشنر نے نہیں مانی، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ سیریل نمبر سے ووٹر کی شناخت ظاہر ہو جائے گی، اور ووٹر کی شناخت کا ظاہر ہونا وہ کانسٹیٹیوشن اور الیکشن ایکٹ کے اگینسٹ خلاف ہے۔ تو ایک طرف سپریم کورٹ اپنی بات پہ اور ایک طرف الیکشن کمیشن اپنی بات پہ، لیکن پھر آخر میں یہ طے ہوا کہ الیکشن کمیشن کل پھر، یعنی چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے تمام ممبران کل پھر سپریم کورٹ میں پیش ہوں گے، اور وہ کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے اپنی حتمی تجاویز جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو دیں گے تاکہ الیکشن کمیشن اس میں فیصلہ کر سکے۔ لیکن آخری جو بات وہ اس ویڈیو اسکینڈل کی ہے، جو عمران خان صاحب جس کا حوالہ دے رہے ہیں، یا جو گورنمنٹ جس کا حوالہ دے رہی ہے کہ 2018 میں ووٹ خریدے گئے تھے، اس پہ بھی آج سپریم کورٹ نے کہا، جس پہ الیکشن کمشنر نے کہا کہ ہم نے اس کا نوٹس لیا ہے، اس کی ہیئرنگ کریں گے۔ یہ بات ہمارے نوٹس میں ابھی آئی ہے، جس پہ عدالت نے ان کو سنائی اور ان کو کہا کہ جسٹس اعجاز الحسن نے اس پہ یہ شعر پڑھا تھا کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہی، اس پوری دنیا کو خبر ہے، لیکن الیکشن کمیشن سوئی رہی۔ اب الیکشن کمیشن دیکھتے ہیں اس ویڈیو پہ کس کی نشاندہی کرتی ہے، کون سے ممبران ان کی نشاندہی کرتی ہے، کن کے خلاف کارروائی کرتی ہے، اور کل الیکشن کمیشن کا جواب بھی دیکھنے جیسا ہوگا کہ وہ اپنے آج والے موقف پہ قائم رہتی ہے یا پھر وہ کوئی نیا موقف، کوئی نئی رپورٹ سامنے لاتی ہے۔ کل دیکھیں گے۔